بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہان دانش میں یہ عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ لاہور میں دن کے 1:30 بجے ہسپتال کے بغلی دروازے سے، جو ہسپتال کے روڈ کی طرف کھلتا ہے، ایک بڑے ڈول کا مگر نہایت مغموم مسلمان ہسپتال سے نکل کر آ رہا تھا۔ اتنے میں اس سڑک پر ایک سکھ کا گزر ہوا، اسے دیکھتے ہی مسلمان کی آنکھیں سرخ شعلوں سے بھر گئیں۔ اس نے گلدار کی طرح جھپٹ کر اسے پکڑ لیا اور پھر اس کو پاؤں سے دبا کر بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ لاہور کی سڑکیں، جہاں ہر وقت آدمیوں کا سیلاب موجیں مارتا رہتا ہے، فوراً سینکڑوں آدمی جمع ہو گئے۔ سکھ کو چھڑانے لگے، مگر اس سردار نے بڑے تلخ لہجے میں اپنے مددگاروں کو روک دیا اور بڑے روشن لہجے میں کہا، مجھے کوئی نہ چھڑائے۔ لوگوں نے مسلمان کو پکڑ لیا اور سردار سے سوال کیا، یہ کیوں؟ سردار نے کہا، میں نے اس کے خاندان کو قتل کیا ہے اور وہ بے گناہ تھے، میرا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا تھا، مگر میں اس وقت لالا دونی کے اکسانے اور بھڑکانے میں آ گیا اور قتل و غارت پر کمر باندھ لی۔ لیکن گھر جا کے جو سوچا تو میرے ضمیر نے میری نیندیں چھین لیں۔ جب سوچتا ہوں تو خواب میں وہی ماحول دکھائی دیتا ہے کہ لالا دونی چند تگری کے منصوبے بنا رہے ہیں اور ہم لوگ ان کے اشاروں پر بے گناہوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ پولیس اور فوج ہمارے تعاقب میں تھی، ہم جنگلوں اور اونچے نیچے ٹیلوں میں دبکتے پھرتے تھے۔ فوراً آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر صبح تک نیند نہیں آتی۔ آخر میں نے طے کر لیا تھا کہ جب راستے کھل جائیں گے تو لاہور جا کر خود کو ان میاں صاحب کے سپرد کر دوں گا جو سامنے کھڑے ہیں۔ میں صرف اس لیے لاہور آیا ہوں اور ان کے گھر جا رہا تھا تاکہ ان کے دروازے پر ان کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں، تاکہ روح کو ندامت اور ضمیر کو ملامت سے نجات ملے۔ اتفاق سے یہ مجھے رستے میں ہی مل گئے۔ آپ لوگ مجھ پر کرم کریں، انہیں چھوڑ دیں اور مجھے نہ بچائیں۔ میں تو انہی کے ہاتھ سے مر کر سکون پا سکتا ہوں اور یہی میری مکتی ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ سر کا جھکا کر بیٹھ گیا اور اس شخص نے کہا، آؤ اپنا کام کرو اور مجھے تکلیف سے چھڑا دو۔ میں خدا سے پہلے تمہارا گناہگار ہوں۔ یہ سن کر مسلمان کے سینے میں اپنے اسلاف کی روح عود کر آئی۔ اس نے سردار کو سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز، کھوئی ہوئی معلوماتی کہانیاں کہنے لگا، میں نے اور میرے خدا نے تمہیں معاف کر دیا، میرے ساتھ گھر چلو، تم میرے مہمان ہو۔ چنانچہ دونوں باہوں میں باہیں ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔